السلام علیکم، صبح بخیر اور آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک۔ ہمارے اکثر روزمرہ کی زندگیوں میں جہاں پر ہماری پلاننگ بڑی پکی ہوتی ہے، بڑی فٹ ہوتی ہے اور سب چیزوں کی ہم تیاری کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے جو ہم نے اس کی اتنی پلاننگ کی ہوتی ہے، جو ایک ایک چیز کمپلیٹ ہوتی ہے وہ چیز مکمل ہی نہیں ہو پاتی۔ ایک چیز جو ہم اتنے چاہ سے اتنے دل سے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ نظروں میں آ گئی ہو۔ ایک شادی جو بڑی دھوم دھام سے بڑی محبت کی شادی کی گئی ہو، جس میں ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ مکمل ہو، اس شادی میں مسئلے ہونے لگ جاتے ہیں، اور مسئلے اتنے کہ پھر بات طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ایک گھر بڑے چاؤ سے خریدا ہو، بڑے ارمان اس گھر کو لے کے، پائی پائی جوڑ کے وہ گھر بنایا ہو، اماں نے کمیٹیاں ڈال کے وہ گھر بنایا ہو، لیکن نہ جانے اس گھر میں ایک دم سے ویرانی ہو جاتی ہے، کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ نوکری، اتنا اچھی تعلیم حاصل کر لی، زبردست سب کچھ زندگی میں کمال، بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک آپ بہت لائق ہوتے ہیں، لیکن نوکری آپ کو نہیں مل پاتی اور بے روزگاری آپ کا مقدر بنتی ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، کہیں پہ بھی ہاتھ ڈالیں، سونا بھی ہو تو مٹی بن جاتی ہے۔ تو ایسی تمام تر سچویشنز ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ہم پہ کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہوا، یا یہ نظر ہے، کہیں ایسا کوئی جادو ٹونا تو نہیں جم پہ ہوا ہو، یا پھر یہ شیطانی وسوسے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ جادو تو ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کیا چیز جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو ذرا انہی کچھ حقیقتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ضامن عباس صاحب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ میں ہماری بہن عائشہ بلال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہوں گی۔ اور دیکھیں، دیر از اے ریزن جس کی وجہ سے منع بھی کیا گیا ہے کہ رات کو آپ نے اس ٹائم کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر رات کو سونے کی دعائیں بھی بتائی گئی۔ اس کا مطلب ایسی کوئی چیز ہے جسے پروٹیکشن کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں اسپیسیفکلی صرف جادو کی بات کروں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ جادو کب سے ہوتا آ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یعلمون الناس السحر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا اچھا آپ کا کویشچن کہ کب سے ہوتا آ رہا ہے۔ علامہ ابن جریر کی تفسیر جامع البیان کے اندر وہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جنات پہلے آسمان یا دوسرے آسمان تک ان کی رسائی تھی۔ وہ آسمانوں میں جا کے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے کہ کب بارش ہوگی، کب کس کی موت ہوگی، کیا معاملات ہونے والے، راز جاننے کی کوشش کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کو دیا جاتا تھا، وہ باتیں سنتے تھے، وہ کاہنوں کو جا کے بتاتے تھے، کاہن لوگوں کو بتاتے تھے، اور ان کا یقین شیطانی قوتوں کی طرف ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کاہنوں کے بس میں تھے وہ شیاطین جنات موکلات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، ایک بھی بڑا اچھا سوال ہو گیا بہن آپ کا۔ اس پوری کائنات کے اندر ایک دو سسٹم ہیں، ایک رحمانی سسٹم ہے اور ایک شیطانی سسٹم ہے۔ رحمانی انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول ہیں، ان کے بعد جو ہیں اولیاء کاملین ہیں، ائمہ کرام ہیں، یہ سارے رحمانی نیٹ ورک کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو شیطانی ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، اور وہ ہر زمانے کے اندر رہیں اور وہ بھی اپنے ایک سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ اور کاہن ہے وہ شیطانی، اور شیطان ان کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جادو اس صورت میں ہی کر سکتا ہے کہ جب اس کا تقرب شیطان کے ساتھ ہو، تب جا کے شیطانی معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب وہ آپ کا سوال آ جاتا ہے۔ اب ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام علوم کو، جو روحانی علوم تھے، ان کو جمع کیا تھا، اور اس کو آصف بن برقیہ، یہ ہیڈنگ یہ تھی کہ سلیمان بن داؤد کے دوست آصف بن برقیہ کی تحریر، اور اس میں انہوں نے تمام علوم کو ضبط تحریر یعنی کہ لکھوایا تھا۔ اور لکھوانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر بیٹھا کرتے تھے، وہ تمام علوم کو آپ نے اپنے وصال سے پہلے اس جگہ پر دفنا دیا تھا۔ یہ تمام علوم جتنے بھی تھے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے، وہ سب اس کے نیچے
دفن تھے، تمام اہم دستاویزات لکھی گئی تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ آپ کی وصال کے بعد شیطان انسانی صورت میں ظاہر ہوا، یہ جامع البیان کے اندر ہے، اور شیطان نے لوگوں کو کہا کہ اس کے نیچے وہ علم ہے کہ سلیمان بن داؤد سب پر حکومت کرتا تھا، اور سلیمان کی جو طاقت تھی وہ دراصل ان علوم پر تھی۔ وہ تمام کو نکالا گیا اور پھر جادوگروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور وہاں سے پھر جادو کے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ صحیح۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اس لیے کر لیا تھا کہ کاہن جو شیطان سے سنا کرتے تھے، جو وہ راز جانا کرتے تھے، جو راز تھے شیاطین کے، وہ ان کو اٹھا کر تحریر کر کر دفن کر دیے تاکہ اس کو کوئی نہ نکالے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہوتی ہے تو پھر وہ نکالا گیا، پھر وہاں سے جادو کی باقاعدہ ابتدا ہوئی، اور جادوگر اسی وقت جادو کرتا ہے کہ جب اس کا تعلق شیطان سے قربت والا ہو، شیطان کی قربت ہوگی تو پھر سارا وہ ایک جو شیطانی نیٹ ورک ہوتا ہے وہ آن ہوتا ہے۔ تبھی وہ دیکھنا نیٹ ورک میں انٹر تب ہوتے ہیں جب اتنے چلے بھی کیے جاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، یہی سوال جملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح سے پروالم نے اپنے نائب خلیفہ اول کو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلق کیا اپنا نمائندہ بنا کر، اور اس منزل پہ یہ تمام فرشتوں نے خدا کی اتباع کی ماں سوائے شیطان کے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں گمراہ کرنے والا، شیطان کیسے گمراہ ہو گیا؟ تو شیطان کو اس کے تکبر نے، اس کے حسد نے گمراہ کیا اس کو۔ جو کہا تھا نا کہ ان کو تو پیدا کیا ہے مٹی سے، میں آگ سے پیدا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے تکبر نے اور حسد نے ساری زندگی سردار تھا، فرشتوں کا سردار تھا ابلیس، لیکن اور اس میں تکبر عبادات کا بھی تھا، عبادت، ٹھیک ہے نا، ایک اس بنیاد پر ساری ریاضت ختم ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ٹھیک ہے، تو کیسے بہکائے گا؟ کہا کہ صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب صراط مستقیم ہے بالکل سینٹر کی جگہ، شمال، جنوب، مغرب، مشرق، 4 راستے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے کوئی آئے گا، یہاں پہنچے گا تو بہکاؤں گا اس کو، یہاں سے آئے گا بہکاؤں گا، یہاں سے آئے گا بہکاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہا تھا کہ دیکھ جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ سمتوں سے تیرے بہکاوا میں نہیں آئیں گے، تو بہکائے گا، لیکن جو مخلص بندے ہوں گے ہاتھ کو دعا کے لیے بلند کر دیں گے، سر کو سجدے میں رکھ دیں گے، تو وہ میرے مخلص بندے ہوں گے، ان کو تو نہیں بہکا پائے گا، ٹھیک ہے۔ ابتدا یہی اسی منزل سے ہوئی جادو کی بھی۔ جی، جیسے کہ ہماری بہن نے جملوں کو ادا کیا، دیکھیے کہ شیطان جو ہے یہ اعلان کر کے نکلا، اور خدا نے کہا کہ جب وقت معلوم تک میں نے تجھے حیات دی، ٹھیک ہے۔ جب وقت معلوم تک حیات دی تو یہ تھی عدالت الہی، اس کے اختیارات کو سلب نہیں کیا، اگر اختیارات کو سلب کر لیتا تو پھر بات یہ ہو جاتی کہ اللہ تو نے اختیارات کو سلب کر دیا، اب کیا کروں میں؟ اختیارات باقی رہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ شب معراج سے پہلے تک تو اوپر بھی آنا جانا تھا اس کا، معراج کے بعد وہ آنا جانا بند ہو گیا تھا اس کا، ٹھیک ہے نا، یہاں پابندی ہو گئی تھی۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ شیطان کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وسوسے پیدا کرنا، حسد کے جذبات کو پیدا کرنا، دشمنی، بغض، ان تکبر کا پیدا کر دینا۔ استاد کون ہوا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے استاد کون ہے؟ شیطان ہے۔ وہاں سے یہ چیزوں کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اختیارات پورا، اس لیے ہم جب کہتے ہیں نا سورہ فلق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ من شر ما خلق، ہر اس شر سے محفوظ رکھ جس کو تو نے خلق کیا ہے، استاد صاحب بھی آگے، ٹھیک ہے، ہر اس شر کو جس کو تو نے خلق کیا، خالق تو اللہ ہی ہے نا، ہر اس شر سے ہمیں محفوظ رکھ جس کو تو نے خلق کیا ہے۔ وہ شر کون سا تھا؟ شیطان تھا، شیطان کا خالق تو اللہ ہی ہے نا۔ اب شیطان کے راستے پر چلنے والے، شیطان کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے جو رسول خدا کی ایک روایت ہے، حدیث بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اکثر رسول خدا یہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حفظہ ونفسہ ونفثہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلمہ تعوذ یہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سمیع العلیم سے، اس شیطان رجیم سے، ٹھیک ہے۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ اس لیے جو ہمارے کہا گیا کہ
سب سے اہم وقت جو ہوتا ہے جہاں شیطان اپنا وار کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی عاملین حضرات ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہا گیا رات کو، جو فلسفہ ہے نا کہ رات کو کم از کم ہر وقت وضو میں رہو، لیکن رات کو وضو کر کے سو. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ابھی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور کہا گیا نا تسبیح پڑھ کے، کچھ دعائیں پڑھ کے سو. کس لیے پڑھو؟ اس لیے کہ جو رات کا پہر ہوتا ہے، جتنے عاملین حضرات ہیں وہ سارے عاملین حضرات یہ سارے کام کرتے ہیں رات میں. کیونکہ دیکھیے جب آپ طہارت میں ہوں گے تو اس وقت حالت طہارت میں کوئی عمل شیطان اثر انداز نہیں ہوتا. لیکن رات کا یہ وقت ایسا ہوتا ہے، فجر سے لے کر رات کا وقت وہ ہوتا ہے کہ ان لمحات میں کسی ایک لمحے میں انسان بغیر وضو کے ہو سکتا ہے. اسی میں آپ vulnerable ہوتے ہیں. عمران بھائی، پتہ کیسے چلے آپ پہ جادو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ کیسے چلے ہم پہ جادو ہوا؟ تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں. ان نشانیوں کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا نا سب سے پہلے یہ کہنا ہوتا ہے 50% تو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جادو نظر ہے. بہت سے لوگ ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے ہمیں. دیکھیں جادو تو ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس طرح مفتی نور الرحمانی صاحب نے ذکر کیا، تو حضرت ان کے زمانے میں جادوگروں کا بھی عروج تھا، جنات کا بھی عروج تھا، اور جنات ان کے سارے مسخر تھے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی عاملین کوئی کیٹیگری نہیں ہے، عملیات کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بڑی مثال ہے کہ عامل ایک یہ پروفیشن نہیں ہے کوئی. عامل مسلمان میں، غیر مسلم میں، ہندو میں، عیسائی میں، ہر ایک میں عامل موجود ہیں. عامل کا مطلب یہ ایک پازیٹیو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتے ہیں. پازیٹیو وہ لوگ کہ جو کسی کا علاج کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیشنلی نہ امام تھے کہ کوئی مسجد کے امام ہے، آپ امام کے لحاظ سے جو امامت کرانے تشریف لا کر رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں آپ، لیکن آپ نے نماز ادا فرمائی. ہم نے اس کے بعد میں پروفیشن بنایا گیا، امام ایک پروفیشن بن گیا. اسی طرح مؤذن ایک پروفیشن بن گیا. تو عامل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں، کتاب الطب والرقیہ کے نام سے حدیث میں چیپٹر آتا ہے، طب اور رقیہ. تو طب تو کہلاتی میڈیکلی کہ جی آپ کلونجی کا دانہ کھائیں تو یہ ہوگا، آپ لوکی کھائیں تو ایسا ہوگا، کھجور کھائیں تو یہ، عجوہ کھائیں تو یہ. اور رقیہ یہ رقیہ سے لوگ عام طور پر اردو میں رقیہ کہتے ہیں. رقیہ تو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، یہ رقیہ کہلاتا ہے کہ یعنی جھاڑ پھونک دم درود. تو یہ باقاعدہ ایک پروفیشن اس لحاظ سے بن گیا کہ بھائی وہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں، تو عملیات کے ذریعے سے کسی کا جادو کو توڑ کرنا، نکالنا. یہ بھی دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین کے لیے جو آپ خود دعا پڑھتے تھے، تو مطلب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی کسی دوسرے کا علاج کرنا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پڑھ کے پھونکیں گے، دم کریں گے، یا کوئی بھی تجربہ کریں گے تو اس سے اگلا ٹھیک ہو جائے گا. اور اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کی کہ ہم بہت سارے ایسے تو ہمارے ٹوٹکے تھے، جھاڑ پھونک تھی، دم تھے، منتر تھے کہ جو ہم سانپ کاٹا یا بچھو کا کاٹا یا کوئی جادو ہوا مریض ہے اس پہ اگر کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اب اسلام لانے کے بعد ہم پرانے اپنے ٹوٹکے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑھ کے سناؤ تمہارے منتر وہ دم درود کیا تھے. انہوں نے پڑھ کے سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے تو لہٰذا تم یہ پڑھ سکتے ہو. وہاں سے اصول یہ مل گیا کہ بھئی کوئی غیر شرکی الفاظ، کوئی بھی تجربات جو عاملین کرتے ہیں، اگر اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، جب تک کہ شرک میں داخل نہ ہو تو اس سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے. تو عامل کا ایک باقاعدہ اسٹیٹس ہے. اسٹیٹس سے مطلب کہ بھی ہر ایک نہیں کر سکتا یہ، اور اس کے لیے باقاعدہ بہت سے لوگ چلے ولے کرتے ہیں تو بہت ساری قوتیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ جس میں جادو ہے. عمران بھائی چلے کرنا ٹھیک ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ شرکیہ حدود میں داخل نہ ہو تو ہر چیز کی ایک رعایت ہے. جس طرح عالم کا پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نہیں تھا کورس ہو رہا ہے کہ جی وفاق والے کو سند دیں گے، آپ کچھ کریں گے، 8 سال آپ کو پڑھنا ہے، لیکن بعد میں اس کو آرگنائز کیا گیا کہ جی آپ کو اس طرح قرآن حدیث پڑھنا ہے. تو اسی طرح چلے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ کوئی اگر واقعتاً ایکسپرٹ ہے نا، وہ پوری تربیت کراتا ہے کہ جی آپ کو اتنے دن تک روزے رکھنے ہیں، بڑے کا گوشت نہیں کھانا، پھر آپ کو جو ہے یہ کرنا ہے، سورج کی روشنی سے بچنا ہے، اور 9 چندی کے چاند کے اندر یہ پڑھنا. اس کے اپنی تاثیرات ہوتی ہیں. یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں. ایسا نہیں کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز سکھائی کہ تمہیں یہ چلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اخذ کیا گیا. پتہ کیسے لگتا ہے کہ جادو ہے ہم پر؟ وہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان کی طبیعت میں ایک تو بہت ہائی لیول کے جو جادو ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی ڈیزیز آتی ہے نا، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یا تو انسان کی طرف سے، جنات کی طرف سے جادو کا اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر واقعتاً کسی نے جادو وادو کروایا تو ایک تو صحت بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. شام کے وقت میں خاص طور پر ہوتا ہے کندھوں کا بھاری ہونا، آنکھوں پہ بوجھل پن آنا، چڑچڑاپن ہونا اور رونا آنا، آنکھیں جلنا. اور اس سے بھی ہائی لیول کا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے انسان انکانشیس ہونے لگ جاتا ہے، چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے، کام کرنا نہ کرنا پتہ نہیں لگتا، آفس جاتے ہو دل نہیں لگ رہا، جہاں نہیں رہا،
نکلا باہر واپس آ گیا. کتنے لوگ تو ایسے ہیں وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی ان سے اور وہ بیک ہو جاتے ہیں. آپ کے دماغ پہ وہ اٹیک کرتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے, اعصاب پہ انسان کے حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ جادو ہے دنیا میں, اللہ پاک کی طرف سے شر والا رکھا گیا. من شر ما خلق جو علامہ صاحب نے بتایا, فرمایا بالکل کہ وہی اللہ پاک نے آزمائش کے لیے خیر و شر دونوں رکھے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جادو نہیں. پھر قرآن کریم میں آتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, کہ ہاروت ماروت دو فرشتے اتارے تھے انسانی شکل میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو ان میں مین جادو کیا تھا, فتعلمنا منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. وہ سب سے زیادہ جو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے ایسے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں لڑائیاں کروائیں, پھڈے کروائیں. لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے پھر وہ آپس میں اختلاف کرا دیتے تھے میاں بیوی کے اندر. تو آج بھی گلی کوچوں میں, محلوں میں, علاقوں میں, اچھے علاقوں میں, کم علاقوں میں بہت عاملین جادوگر بیٹھے ہیں. تو ہمارے یہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں, فلاں عالم بنگالی فلاں, وہ رابطہ کریں, اس سے رابطہ لوگ کرتے ہیں, وہ بلیک میل کرتے ہیں, ہائی جیک ہو جاتے ہیں, پھر ان سے اچھا خاصا پیسہ نکلواتے ہیں کہ ہم یہ بکرا کاٹیں گے کریں گے. پھر اتنا ڈرا دیتے ہیں, ان کو پریشرائز کر دیتے ہیں کہ پریشر میں آ کے وہ اچھا خاصا 15-20 ہزار روپے تو ہر کوئی نکال ہی دیتا ہے ان کے لیے. تو اب پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی انسان کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, گھر میں آگ لگ گئی, کوئی چیز جل رہی ہے, مستقل پے در پہ جو نقصان ہوتے ہیں. اچھا ہم کہنا توڑ بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کی ہم کالز بھی شامل کریں گے. عائشہ میں چاہوں گی آپ بھی بات یہیں سے کنٹینیو کریں کہ ہمیں کب علم اس کا ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم پہ جادو ہوا ہے, اور حکم کیا ہے لوگوں کے جو جادو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا سے تھوڑا سا میں بتا دوں, جیسا کہ ذکر کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے جیسے دیگر علوم نازل کیے ہیں ایسے ہی جادو کو بھی باقاعدہ طور پر اتارا گیا ہے. اور وہ آزمائش تھی اس قوم کے لیے جہاں 2 فرشتوں کو بھیجا گیا جادو سکھا کر, اور وہ جب بھی کسی کو سکھاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ ہم سے نہ سیکھو, ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. لوگ جب ان سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ جادو سکھا دیں تو فرشتے کہتے تھے ان سے کہ یہ ہم سے نہ سیکھو, ہم تو صرف آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں. اب وہ لوگ وہ لوگ سیکھنے لگے, اور سب سے جو اول ترین کام تھا وہ یہی تھا کہ رشتوں کو ختم کرنا. یہاں ایک چھوٹی سی بات ذکر کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس تعلق کو ختم کرنا, اس کو ناخوشگوار بنانا. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ شوہر کو بیوی ناخوشگوار لگتی ہے, بد شکل لگنے لگتی ہے, اور بیوی کو شوہر, دونوں کے درمیان ایسا ہو جاتا ہے کہ انتہائی نفرت سی محسوس ہونے لگتی ہے. ذرا سی بات پر ایک دم سے ایک دوسرے سے نفرت کر لینا, غصہ کر جانا, ایسے لفظوں کا استعمال کرنا جس سے زندگی ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز بھائی بہنوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں جو بھائی بہن بہت زیادہ ایک دوسرے سے تعلق ان کا اچھا تھا, شادی کے بعد وہی بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات پر ایک اتنا بڑا جھگڑا کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان اتنی ناچاقی ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ان کی اولاد ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی سیکریفائس کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب علامات میں اگر خواتین ہیں تو خاص طور پر ان کے لیے میں بات کروں, رات کو سوتے ہوئے اکثر خوف طاری ہو جانا, رات کو سوتے ہوئے تیز تیز آواز سے رونا نیند میں, یا تیز تیز آواز سے ہنسنا, یا ایسا لگے کہ کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہے, ایسا محسوس کرنا, یہ تمام جادو کی علامات ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا, اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان بھی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے, لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں میں جائے گا ٹاپک کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جی بریک کے بعد میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں, اور آپ تمام تو لوگوں کے لیے ہم اپنی ٹیلی فون لائنز بھی کھول رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے جادو کے مسئلے سے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پر بریک پر جانے سے پہلے عائشہ سے ہماری بات ہو رہی تھی اور ایک ایسا پوائنٹ سامنے آیا کہ جس پہ مختلف فقہوں کے اس میں اختلاف بھی ہے, تو میں چاہوں گی عائشہ آپ اپنی بات کو ان سے کنٹینیو کریں. جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو ہم لوگوں کو بھی جس طرح سے کوئی بیماری ہوتی ہے تو جیسے کووڈ کے لیے بہت ساری ویکسینیشن پہلے سے لے لی جاتی ہیں نا, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جادو سے بچ جائیں تو اس کے لیے پہلے ہی آپ کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے, اور اگر کوئی بیماری آپ کو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ادویات کرنی ہوتی ہیں. تو اگر جادو نہیں ہے
تو پہلے آپ کو اس کی ویکسینیشن لینی ہے، یعنی اوراد کرنے اپنی زندگی میں شامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اوراد ہمیں بتایا ہیں، جس میں آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جادو سے محفوظ رکھیں گی۔ اب جادو اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ جادو ہونے کی صورت میں آپ کو یقینی طور پر کسی عامل سے رابطہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ جو مرض ہے وہ کوئی عامل ہی اس کو درست کر سکتا ہے، یا پھر آپ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ڈیلی بیسس پر اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو وہ یقیناً ایک نہ ایک دن وہ تمام جو جادو کے اثرات ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ چونکہ ہم پیچھے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جنات کا ایک بڑا کردار تھا، تو جو عاملین ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جنات ان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ بہت سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ذہن میں سب کے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا جو برا جادو ہوتا ہے، جادو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اچھا جادو کوئی نہیں ہوتا ہے، یا روحانی جو عمل کہتے ہیں ہم، وہ روحانی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اور جو دوسرا اس کے علاوہ جتنی بھی مشرکانہ چیزیں ہیں نا وہ جادو کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کارڈ جو ہے نا ہمیں کسی بنگالی سے ہی کروانی پڑے گی جا کر۔ اچھا، جیسے بھی آپ نے بھی عامل بولا، عمران بھائی نے بھی عامل بولا، تو یہ عامل کے پاس اس کا علاج ہے یا عالم دین کے پاس اس کا علاج؟ دیکھیں، عامل وہ ہوتا ہے جو وظائف اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو طرح کے عاملین ہیں اس کے اندر بھی، ایک وہ ہیں جو وظائف کا سہارا لیتے ہیں، وظائف کے ذریعے سے جنات ان کے قابو میں ہوتے ہیں، دوسرے وہ عاملین ہیں جو کہ ایسے منتر پڑھتے ہیں، ایسے اشعار پڑھتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے جادوگر ٹائپ وہ بھی جنات کو ہی قابو اچھا، کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ طیبہ، کدھر سے؟ بورے والے سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی طیبہ، کیا کہنا چاہیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی، میرا کویسچن ہے کہ ہم نا ایسے کپڑے واش کر کے تہ لگا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم جب وہ کپڑے ہم نکالتے ہیں تو دوپٹوں میں سوراخ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی قمیض میں، کبھی ٹراؤزرز میں سوراخ ہوئے ہوتے ہیں، تو رات کو سوتے ہیں یوزلی، جب صبح اٹھتے ہیں کبھی بازو پہ نیل سا بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی ٹانگوں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا بنا ہوا ہوتا ہے؟ نیل ہوتا ہے، نیل بنے ہوتے ہیں، ہاں۔ جادو کیسے ہوتا ہے؟ اور یہ ابھی عالمہ صاحبہ نے بتایا کہ مطلب رات کو سوتے ہوئے نا روتے ہیں، تو یہ میری نند ہے، وہ رات کو جب سوتی ہیں نا، یا میرے ہسبینڈ رات کو سوتے ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں، روتے ہیں سوتے میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ رو رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں۔ ہاں جی جی، بالکل بالکل، علامات عائشہ نے بالکل یہ بتائی تھی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی میاں کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ میرے میاں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور میرے میاں کی سسٹر کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسے رات میں سوتے ہوئے روتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا؟ جی، ان کو نہیں پتا ہوتا، ان کو پھر ہلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے جی۔ نور بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جادو کے علامات، اس سے پہلے جو میرے بھائی ڈاکٹر عمران صاحب نے بات کی، اور بہن بھی بات کر دی، اور آپ نے بھی سوال کیا تھا چلے کے حوالے سے، وہ میں بات کمپلیٹ کر دوں، اس کے بعد آتا ہوں کیا کیا علامات ہوتی ہیں، جیسے کپڑا کا کٹنا، کپڑے کا جلنا، بال کا کٹنا، بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن چلہ اسے کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نوچندی جمعرات کے حوالے سے بات کی، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 360 مرتبہ آیت الکرسی یا 360 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لے، تو وہ سورہ مزمل کا عامل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ کے سر پر یا آپ کا جو استاد ہوگا وہ کوئی ولی کامل ہوگا کہ جو آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا پڑھنا بہتر ہے۔ بہت سارے، مثال کے طور پہ کسی کو کسی دوا سے آرام آتا ہے، کسی کو کسی دوا سے آرام آتا ہے، کوئی دوا کسی کو ریئیکشن کر جاتی ہے، تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس پہ جادو ہو نا، اس کو آیت الکرسی سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ سورہ قریش پڑھ لیں۔ تو خاص تعداد میں، خاص دنوں میں پڑھنے کو عملیات کی دنیا میں چلہ کہتے ہیں۔ چلہ وہ نہیں ہوتا کہ آپ قبرستان کے اندر چلے گئے، قبر کے اندر چلے گئے، اماوس کی رات میں آ گئے اور عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ مراد چلے سے یہ ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ 365 مرتبہ پڑھنا 3 دن کے اندر، یا پھر 13، 14، 15 کا روزہ رکھ کر جو ہے آپ کو 1021 مرتبہ سورہ اخلاص 13، 14، 15 پڑھنا، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چلہ۔ اب آئیے جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جادو کی دیکھیں 3 قسم کی اقسام ہوتی ہیں، پہلے تو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہوتی ہے سفلی، ایک ہوتی ہے علوی،
ایک ہوتی ہے نظری اور فکری. جو سفلی کا عمل ہوتا ہے وہ خبیث جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے. اور جب خبیث جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے تو جب خبیث جنات گھر کے اندر داخل انٹر ہوتے ہیں تو ان کی خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے. جن لوگوں پہ جن گھروں پہ تو پورے کراچی میں اتنی اسمیل ہے. یہ بھی اچھی بات نہیں کی, لیکن وہ ایک خاص ایک عجیب قسم کی انتہائی یعنی کہ آپ کراہت والی بدبو ہوتی ہے, وہ خطرناک قسم کی. وہ چند سیکنڈ کے لیے آتی ہے گھر میں اور اس کے بعد چلی جاتی ہے. اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ بہن بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہوں, ایک دم اچانک ہائپر ہو جاتے ہیں, میاں بیوی بیٹھے ہوں اچانک ہائپر ہو جاتے ہیں, اور لڑائی جھگڑا اور بات کبھی کبھی نوبت تک آ جاتی ہے. قرآن نے کہا ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جب وہ جنات آتے ہیں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے اکثر مریضوں کو دیکھا کہ جو جادو کے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا, کچھ ہونے والا ہے. ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو مورے ہوتے ہیں L5 L6 وہاں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وزن بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو سب سے بڑا ایک معاملہ جو ہوتا ہے, جو اکثر بزنس مین ہوتے ہیں, جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں, جو بہت بڑا بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ہمارے کسی بھی فیلڈ سے آپ کی فیلڈ ہے, ان کی قوت جو فیصلہ قوت فیصلہ جو ہے نا وہ بہت بری طرح مجروح ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اچھا جو بہت اچھے سپیکرز ہوتے ہیں, جو بات کرنے والے ہوتے ہیں, وہ سوچ کے بول رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر ڈر. اچھا جادو میں سفلی کے اندر ایک جو سب سے بڑا معاملہ جو ہوتا ہے نا, ایک انجان سا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وہ آدمی جو اپنی فیلڈ کراچی میں سے کہتے ہیں نا چیتا سمجھا جاتا ہے, تو وہ اپنی اس فیلڈ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں کام کروں یا نہ کروں. یعنی کہ جو آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس پہ ذرا اٹیک کر دیتے ہیں. اچھا کیونکہ میرے پاس کالر بھی ہیں, میں نے پہلی والی کالر کا بھی ذرا جواب دینا تو بہت لمبا تھوڑا سا ہو گیا ہے. اچھا میں پہلی والی کالر کا جواب مکمل کروں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں جوابات بھی بنا رہ جائیں گے ہمارے, ٹھیک ہے نا. ہاں کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی, شگفتہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. مدیہ بھی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ابھی میرے 2 سوال ہیں. جی ایک میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ کالا جادو کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہو کہ اگلا بندہ جادو کر رہا ہے تو کیا ہم اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے رشتوں پر بندش ہے یہ جادو؟ کیونکہ میری پہلے شادی نہیں ہوتی تھی, تو جب شادی ہوئی تو بنا وجہ کے 2 مہینے بعد طلاق ہو گئی, اور اب رشتہ آتا ہے لیکن بات نہیں بنتی. اور ایک دفعہ میری جو ہے واش روم کی تمیز بھی غائب ہو گئی تھی, تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کسی نے بندش یا جادو وغیرہ کروایا ہو. تو جس جادوگر کے بارے میں بات کر رہی ہوں, کہ سوال ہے میرا کہ اس سے ہم کر سکتے ہیں قطع تعلق, تو وہ اپنی فیملی کا مطلب بہت قریبی ہے, تو اس پہ بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کرایا ہو. تو پلیز مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا میں پہلے سے جواب نور بھائی پھر باقی نہیں باری نہیں آئے گی. آپ وقت نکال لیں گے نا کہ میں نے کتنی شروع میں انٹرو میں بات کی تھی, سب نے کی تھی, مقابلے میں تھوڑی بات کروں, تھوڑا سا میں بات کروں. چلیں جی, میں آئی سرنڈر آپ کے سامنے. آپ اسی بھی بات کرنا کروں گا. علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. عاملین یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری نند نے کروا دیا, بھاوج نے کروا دیا, تمہاری فلاں نے کروا دیا. ایسا علم نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, انی عالم غیب السماوات والارض, غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور دوسرا یہ آپ کے گھر سے جو تعویذات نکل رہے ہوتے ہیں, اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ موکلات کے ذریعے ہوتا ہے, کہ جو جادوگر جو خبیث جنات کو قابو کر کر آپ کے گھر کی دراز کے اندر, جس کی چابی صرف آپ کے پاس ہے, آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آتا ہے, کوئی سامان نکل گیا, اس میں سے تعویذ نکلا, گمان یہ ہوتا ہے کہ فلاں آئی تھی, میری بھاوج آئی تھی, نند آئی تھی, یہ دیورانی آئی تھی. اس سے جو رشتے ٹوٹتے ہیں نا, بس یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی پر شک مت کیجیے گا, یہ صرف اور صرف خبیث جنات کے ذریعے ہوتا ہے. علامہ صاحب, کالا جادو جو ہے جو کرنے والے لوگ ہیں, ان کی سزا کیا ہے؟ جیسے کہ سوال کیا ہے, دیکھیں اگر وہ یقین ہے ان کو کہ کالا جادو یا سفلی عمل کسی نے کیا ہے, تو ظاہر سفلی عمل کالا عمل کرنے والا جو ہے وہ ایک طرح سے کہیے کہ عمل شرک کا مرتکب ہوا ہے. اور جو عمل شرک کا مرتکب ہو رہا ہے اس سے قطع تعلق رکھ لینا کوئی گناہ نہیں ہے. قطع رحمی حرام ہے, لیکن ایسے لوگوں سے قطع رحمی بالکل کرنے کی اجازت ہے. معلوم شرک کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, تو بالکل کر سکتی ہیں یہ, ٹھیک ہے, قطع تعلق کر سکتی ہیں. جہاں تک رہا, دیکھیے میں اس میں ایک بات کہوں گا مختصر, کہ بہت سارے معاملات جیسے بچی کی شادی کے معاملات سب چیزیں ہیں, ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ اس پہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک ہمارے اپنے معمولات کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیے کوئی بھی شیطانی عمل ہو, کوئی بھی عمل کرنے والا ہو,
اثر اس وقت کرے گا جب آپ جگہ میں ویکیوم پیدا کر دیں گے. جگہ ہوگی تو وہ کام کر جائے گا اپنا. اگر جگہ نہیں ہوگی تو وہ لاکھ حملے کرتا رہے, اس کا اثر نہیں ہوگا. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو عملیات میں اپنی پہلی گفتگو میں بات کر رہا تھا, یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ رات میں کرتے ہیں اور صبح فجر سے پہلے تک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے, طہارت میں کبھی کسی وقت نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں گیپ ملتا ہے تو وہ اس چیز کا اثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمارے یہاں تو اسی ٹائم میں لوگ ذرا باہر بھی گھوم رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں جو عبادات ہیں ان کی اہمیت کیا ہے, بالخصوص نماز فجر کی اہمیت کیا ہے. شیطان کب حملہ آور ہوتا ہے؟ عین اس وقت, تہجد کے بعد فجر سے پہلے. یہ بہترین وقت ہوتا ہے شیطان کا حملہ کرنے کا. ٹھیک ہے نا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ رسول خدا کی حدیث ہے یہ کہ شیطان عین فجر سے پہلے انسان کے پاس آتا ہے اور 3 گرے لگا دیتا ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے نا. اچھا 3 گرے لگا دی اس نے. جب بیدار ہوا انسان, نماز کا وقت نکل گیا, بیدار ہوا, جاتے ہوئے کان میں یا منہ میں پیشاب کر کے چلا گیا, وہ میں کامیاب ہو گیا میں. ٹھیک ہے. اب جب جس انسان کی صبح کا آغاز جس انسان ہو رہا ہوگا تو پورے دن میں جو حملہ آور ہوں گے ان کے حملے کامیاب ہو جائیں گے. رسول خدا کا مزاج کیا تھا؟ رسول خدا کیا کہتے تھے؟ یہ ان کی سیرت کیا تھی؟ اور یہ ہماری تعلیمات ہیں کہ جیسے ہی صبح کو بستر سے آپ اٹھیں, رات کو تو وضو کر کے دعائیں پڑھ کے سوئیے آپ, جیسے ہی آپ بستر سے اٹھیں, اٹھتے کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا کلمہ پڑھیں. ٹھیک ہے, ذکر الہی کریں. پھر بستر جیسے ہی ذکر الہی کیا آپ نے, بستر سے اٹھے, جو شیطان نے گرہ باندھی تھی پہلی گرہ کھل گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جائیے طہارت کیجئے, وضو کیجئے. جیسے ہی طہارت وضو کر کے واپس آپ آئے تو دوسری گرہ بھی کھل گئی, شیطان کی لگائی بھی. اور جیسے ہی مصلی عبادت پر آئے, نماز فجر کو آپ نے ادا کیا, تسبیحات کو ادا کیا, تیسری گرہ بھی کھل گئی. حملہ آور نے حملہ کیا, آپ نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اینٹی چیزیں استعمال کی آپ نے, اینٹی بمبنگ کیا آپ نے, وہ چیزیں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اختیار کریں انسان. صحیح. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ملتان سے شبنم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبنم جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھا جی میرا ایک سوال ہے کہ میں نے گھر پہ بہت زیادہ پریشانی ہے میرے گھر پہ. جب سے میں نے اپنا گھر بنایا ہے نا تو تب سے میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے. میری نا دیورانی آئی تھی گھومنے کے لیے, گھر دیکھنے کے لیے نا, تو وہ میرے شوہر کو کہتی تھی بھائی آپ اٹھ کے بیٹھے, میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے. اچھا. تو چہرہ دیکھ کے گئی ہیں, تب سے میرے گھر میں اتنی پریشانی ہو گئی. میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی, ان کا روزی بھی ختم ہو گئی اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. اور میں نماز وغیرہ پہلے پڑھتی تھی, کوئی میرا ایسا عمل بھی نہیں کرنے کو دل جاتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں یا کچھ اور کروں. سورہ بقرہ اور سورہ رحمان کی تلاوت بھی لگاتی ہے, میں نے وہ بالکل چھوڑ دی ہے لگانی. نماز بھی چھوڑ دی ہے میں نے, اب دل بھی نہیں جاتا میرا, اور میرے خود کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں عمران بھائی, ایک تو مجھے ان کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں. پھر وہ جن کی کال آئی تھی وہ کہتے ہیں ان کے ویسے بھائی میاں روتے ہیں, اور ان کی نند بھی ایسے نیند میں روتی ہیں. پہلے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. جادو توڑنے کے لیے وظیفے ہیں کچھ. ایک تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69, وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو بہرحال اس آیت کو اگر کسی پہ شدت سے جادو محسوس ہو رہا ہے, اس کا ورد کیا جائے, اور ورد 313 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, 111 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. یہ پڑھ کے دم بھی کریں مریض پر, گھر میں پانی پہ دم کر کے چھینٹا دیں, اور ریگولر کم از کم 40 دن تک کریں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری آیت ہے سورہ یونس کی 81 اور 81, ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ 2 آیتیں ہیں. تو اس کا ترجمہ قرآن کریم میں جو دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں کہ ما جئتم بالسحر, کہ جو کچھ بھی تم نے کیا سحر ہے, ان اللہ سیبطل, اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا. تو ان آیات کو بھی یہ حسب سہولت جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور جو کپڑے وپڑے کٹ رہے ہیں یا شوہر ان کے سوتے میں رو رہے ہیں, اس طرح ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کو چاہیے ان آیتوں کا ورد رکھیں, تو انشاءاللہ سوتے جاگتے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور شروع میں ہوتا ہے کہ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کچھ دن کوئی باڈی میں ریئیکشن آتا ہے. ریئیکشن اس ٹائپ کا ہوتا ہے, پسینہ بہت زیادہ آنا, یورین کا بہت زیادہ آنا, یا وومٹنگ ہونا, یا موشن ہونا, اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس سے جادو کا سارا اخراج جسم سے ہو جاتا ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اوورال تمام مریضوں کے لیے جو جادو کے مریض ہیں, نظر کے مریض ہیں,
تو 7 بار سورہ مزمل، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فلق اور 7 بار سورہ ناس یہ پڑھ کے پانی میں دم کر لیں. پانی کو اچھی طرح گرم کر لیں اور اس میں تھوڑے سے 7 بیری کے پتے بھی ڈال دیں. پھر ایک موٹا کوئی کپڑا اوڑھ کے اس میں اسٹیم لیں. اگر وہ جنات کا کیس ہوگا تب بھی، جادو کا کیس ہوگا تب بھی، کم از کم 3 دن 5 دن 7 دن کسی بھی وقت کر لیں تو اس سے ایک دم شدید پسینہ آئے گا. اور جیسا ہوتا ہے نا بعضی باڈیز ایسی ہے کہ بالکل کام ہی نہیں کرتی ہیں، انرجی ختم ہو جاتی ہے. جیسے کال میں بھی کہہ رہی تھی کہ اب میں نہ نماز پڑھ سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں. تو جب پورا باڈی سے پسینہ نکلتا ہے تو اندر سے چیزیں نکلتی ہیں. ہم بہت ساری چیزیں مکس اپ کر دیتے ہیں. بعض کیس ہوتے ہیں جنات کے اور بعض ہوتے ہیں جادو کے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. جنات کچھ نظر کے بھی کیسز، کچھ نظر کے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو نظر اور جادو تو سمجھے سیم قریب آ جاتے ہیں. لیکن جادو کا جو کیس ہے بالکل الگ ہے کہ اس میں بسا اوقات مریض پہ حاضری ہو جاتی ہے. جس طرح اگر یہ آیتیں وغیرہ پڑھیں گے نا تو ایک دم اس پیشنٹ کی شکل، صورت، آواز سب بدل جائے گی اور وہ ایک نئی پرسنالٹی سامنے آئے گی، ڈیولپ ہوگی کہ تم نے مجھے کیوں چھیڑا، میں تمہیں مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا. عجیب و غریب قسم کی چیز ہوتی ہے. ویسٹ میں ایک بڑی چیز جو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ illuminatis کی وہ جو ایک فورس ہے، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے جو سٹارز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ ہیں، تو ان کی بھی شکلیں کہیں وہ دکھاتے کوئی نہ کوئی پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ شکل ایک دم سے بدل لیتے ہیں. بالکل ہوتا ہے، آنکھوں میں سامنے آ جاتا ہے. شیطانی قوتوں کے پاس بڑے پاورز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بہت کچھ اگر جو باقاعدہ پروفیشنل ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ناپاک چیزوں سے، جیسے مفتی نور رحمانی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ کن چیزوں میں اثر ہوتا ہے تو ناپاک نجس چیزیں جتنا شیطان سے قریب ہوں گے نا. تو بعضی تو ایسے جادوگر ہوتے ہیں غلط کھاتے ہیں، ناپاک چیزیں کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، یورین پیتے ہیں، اس طرح. اور علماء الحفیظ صفری عمل قرآن کریم سے بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس ناپاک چیزوں سے لکھنا. تو وہ ہر چیز میں دیکھیں خود تجربے کر کے اس طرح بگاڑ دیتے ہیں چیزوں کو. بالکل. اور بات نہیں کہ پھر وہاں پہ ایسے عملیات بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے سے جناب یہاں پہ نازیہ موجود ہیں جو کہ اپنی کہانی خود اپنی زبانی میں بتائیں گی، لیکن ہمارے پاس ذرا ٹائم کم ہے تو پھر میں بریک لے لیتی ہوں. پھر جب بریک سے واپس آئیں گے تو نازیہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور دیکھیے ایک چیز تو میں نے بھی اپنی زندگی سے بڑا سیکھا ہے، وہ یہ کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے، اپنا ہیئر برش جس میں آپ کے بال ہوتے ہیں وہ، اور اپنی زیر استعمال کوئی بھی چیز ہم محبت میں دے دیتے ہیں، نہیں دینی چاہیے. نہیں دینی چاہیے. ہاں ضرورت مند کو دینی چاہیے، لیکن اپنے رشتہ داروں کو اکثر ہم دیں تو، یا اپنے کسی دوست کو دیں، سو آپ کو نہیں معلوم کہ کس نے کس نیت سے آپ کی وہ چیز مانگی ہے. میں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتی ہوں، کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور جیسے میں بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہی تھی نا کہ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، تو اس میں ضروری نہیں کہ کوئی کسی عامل بابا کے پاس ہی آپ کی چیزوں کو لے جائے گا، لیکن کوئی ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی، کوئی کسی نہ کسی چیز کے ذریعے بھی آپ کو اپنے تصور ملا کے آپ کے بالوں سے، آپ کے کپڑوں سے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے کہہ کے تھرو بھی، مطلب ایک مائنڈ گیم بھی آپ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری مچ کیئرفل اباؤٹ اٹ. ہمارے سے جناب نازیہ یہاں پر موجود ہیں، تو میں نازیہ کی کہانی انہیں کی زبانی سنوں گی. جی السلام علیکم نازیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری بیٹیاں ہیں نا، جو چھوٹی بیٹی عائشہ ہے ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو. تو رات کو میں نے سلایا اس کو، جب صبح اٹھی نا اس کی سانس نہیں آ رہی تھی. آپ کی بیٹی کی سانس نہیں آ رہی صبح؟ سانس کچھ بھی نہیں تھا رات کو. پھر میں فوراً اس کو آئی سی یو میں لے کے گئی، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. تو انہوں نے کہا اس کو کب سے یہ؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو رات کو ماشاءاللہ صحیح سوئی ہے اور جو صبح اٹھی ہے. تو 15 دن یہ ہاسپٹل میں رہی. اس کے ابو یہاں کراچی میں نہیں تھے، ان کا ٹرانسفر ہوا تھا دوسرے شہر میں. تو 15 دن اسپتال میں رہی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ صحیح ہو کے آئی. کچھ عرصے بعد میری بڑی بیٹی مریم، اس کو بھی یہی چیز ہوئی. جبکہ صبح اٹھی جب سانس نہیں تھا، کچھ بھی سانس کچھ بھی نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی بیماری تھی ان کو، نہ کچھ بھی نہیں تھا. رات ماشاءاللہ کھانا کھلا پلا کے میں نے ان کو سلایا. دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوا سیم. تو اسپتال میں داخل کیا، آئی سی یو سے نکلی، انہوں نے وارڈ میں شفٹ کیا. وہاں پہ کسی پیشنٹ کو بزرگ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے میری بیٹی کو بھی دیکھ رہے تھے. پھر وہ میری بیٹی کے پاس آئے، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہہ رہے کیا ہوا اس کو؟ میں نے کہا اس کو تو کچھ بھی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ دونوں میری بیٹیوں کے ساتھ، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں ان کے اوپر کچھ ہے، ان کے اوپر کچھ کرا ہوا ہے. میں نے کہا میرا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے جو میں کسی پہ وہ کروں، میں تو سب کے ساتھ بہت اچھا ملتی جلتی ہوں، اور رپورٹیں سب کلیئر آ رہی ہیں، کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی جو کلیئر نہیں تھی. انہوں نے کہا آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ ان کے جسم پہ داغ ہیں. تو میں نے ظاہر بات ہے میرے شوہر دوسرے شہر میں نوکری کر رہے ہیں، میں کیا ان کو پریشان کروں. پھر بھی میں نے اللہ کا نام لے کے ان سے فون کرا. پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے دکھایا، ان کے یہاں بازو ہے اتنا بڑا نیل کا نشان، کمر پہ نیل کا نشان،
ہم لوگ تو گھبرا گئے کیونکہ میں یہاں اکیلی رہتی تھی. میری بچیاں بس ایسی تھی کہ اب نہیں ہوں گی میرے پاس. مدیہ میں اتنا پریشان تھی نا, مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرا. ہاں کہ رشتہ داروں میں بچیوں کو کبھی کپڑے دے دیے, چلو بھابھی آپ کے بچوں کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں ہمیں دے دیں, وہ دے دیا کرتی تھی. میرا دل صاف تھا. گھر میں کچن میں نیبو نہیں استعمال کرتی تھی, گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے تو وہ نیبو نکل رہے, کہیں سے گوشت کا ٹکڑا باہر سے کون پھینکے گا, کوئی نہیں پھینکے گا. اس طرح کی میرے ساتھ بہت ہوئے ہیں. تو ابھی آسیہ آپ کی دونوں بیٹیاں اب ٹھیک ہیں؟ اب اللہ کچھ صحیح ہے, لیکن میرے گھر میں ابھی بھی نا کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے جاؤ یہ لو جاؤ. میں اس چیز سے ابھی بھی بہت پریشان گزر رہی ہوں, بہت زیادہ. صحیح. کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے. اچھا. اپنوں میں نہیں دیے. اور آپ کی بیٹیاں کتنی بڑی ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی, 20 سال 22 سال. میں نے بیٹی کو ڈاکٹر بنایا ہے, مکینک, بیٹے کو مکینک انجینئر بنایا ماشاءاللہ. میں رشتہ نہیں کر سکتی تھی جب تک اپنی بچیوں کی مرضی نہیں ہو. میں نے تو چلو کر لیا, لیکن اب آج کل بچے اپنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کی بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ نہیں دیا. مجھے شک ہوتا ہے کہ بس. یہ ماجرا آپ کی بچیوں کے ساتھ کب سے ہوا, یہ جو سانس والا ایشو ہوا؟ یہ 3 سال 4 سال ہو رہے ہیں. 3-4 سال. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے میاں بیوی کی لڑائی کی اس میں ان کا وظیفہ لے لی تھی, پھر جو توڑ ہے وہ اس میں نور بھائی سے پوچھوں گی, جو آپ نے بتایا کہ بچیوں کو سانس نہیں آتا. اچھا جیسے وہ ہے کہ جادو میں یہ بہت ہے, نظر بھی لگتی ہے, میاں بیوی کے آپس میں درمیان سب سے کوشش تو یہ ہوتی ہے نا کہ ان لڑائی ہو جائے, طلاق بات پہنچ جائے. اس کے لیے وظیفہ آسان سا وظیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ بقرہ کی آخری آیات, اور آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی سونا ہے. اور یہ روٹین میں شامل کر لیں تمام لوگ. آپ دیگر بھی وظائف ہیں جو اثرات رکھتے ہیں, لیکن جو نبی نے تعلیم کیا ہے نا وہ بہترین یہی ہیں. اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے نا تو کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا نور بھائی, وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو سانس, اور کہتے ہیں کہ جی کچھ ایسے مخصوص ٹائم بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ پہ کچھ جیسے کہتے ہیں چوکی بٹھا دی جاتی ہے, کوئی مخصوص ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی جیسا آپ کا دل پکڑ لیتا ہے, سانس آنا بند ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز حدیث میں بھی ہے کہ شیاطین جنات آزاد کیے جاتے ہیں. تو مغرب کی نماز کے بعد جو وہ جادو جن پر ہو یا جن پر اثرات ہوں, ان کی کیفیت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. اور بہت سارے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کے سینے پہ دباؤ بہت ہوتا ہے, ان کو گھٹن ہوتی ہے, ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ایسے مریض کیا کریں؟ ایک تو وہ باوضو رہیں, دوسرا یہ کہ وہ صبح اور شام 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے رہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر جنات کے بہت زیادہ معاملات ہوں تو آیت الکرسی پڑھنے سے بھی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کچھ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور نور پہ جن پہ تو جادو ہوتا ہے وہ تو اکثر کہتے ہیں ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے, پھر کیا کریں؟ ہاں ایک تو یہ کہ ان کو چاہیے کسی نیک, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو نمازی پرہیزگار متقی, ان کے ساتھ ہوں. عاملین جو جس طرح بہن نے بھی ہماری کہا, ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, عاملین سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیں گے. اچھا آپ اس میں وہ جب عامل یعنی کہ جو نیک پرہیزگار متقی ہوگا وہ کیفیت دیکھے گا آپ کی, کہ آپ سورہ قریش پڑھیں یا آپ سورہ کوثر پڑھیں یا آپ آیت الکرسی پڑھیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ شیطانی معاملات میں اتنا گرفتار ہوتا ہے وہ وضو بھی نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ اچھا وضو کر لے, بھول بھی جاتا ہے. نہیں اچھا بہن یہ بھی بڑا اچھا, وضو کر لے, اس کے بعد اذان ہو رہی ہے, اچھا میں اب پڑھوں گا, اچھا میں مصلی پہ جاؤں گا, مصلی تک نہیں جا پا رہا ہوتا. اور کبھی کبھی مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو غافل دل کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ غافل دل کسی بھی دل کے ساتھ نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں, نماز جو جادو ہے وہ کٹنا شروع ہو جائے گا. آیت الکرسی پڑھیں یا پھر سورہ قریش صبح اور شام 41 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی کاٹ ہو جائے گی. اچھا ایک اور بھی ہے کہ گلاب کے پھول پر سلام قولا من رب الرحیم. ایک گلاب کا پھول لیا آپ نے اور اس کو کسی جگ کے اندر 3 یا 5 گلاب کے پھول ڈالے اور سلام قولا من رب الرحیم 313 مرتبہ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد وہ پانی آپ پیتے بھی رہیں اور اس گلاب کے پانی کو چھڑکتے بھی رہیں. اس سے یہ جو خبیث جنات گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں, لڑائی کروا دی یا گھبراہٹ شروع ہو گئی تو وہ اپنی خاص بدبو کے ساتھ آتے ہیں. تو قرآن کی آیات کی برکت اور گلاب کی اس خوشبو سے شیاطین جنات گھر سے چلے جائیں. دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی آیت ہی ہے سلام قولا من رب الرحیم, سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے, یہ آپ پڑھتے رہیے. اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ہم روز اپنی زندگی کا پارٹ بھی اس کو بنا سکتے ہیں. اچھا میں سر ایک اور ذرا کیس ہے, میں ذرا نائلہ سے بات بھی کر لیتی ہوں, پھر علامہ صاحب کے پاس آتی ہوں. جی نائلہ. السلام علیکم. میرے ساتھ جو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے پر کوئی عملیات کروا رہا ہے, اس لیے کہ میرے سر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے, عجیب سی گھبراہٹ ہے, گھر سے نکل کے بھاگ جاؤں,
اور ڈاکٹروں سے سب چیک اپ کروایا, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی رپورٹ, آپ کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں, کلیئر ہیں, تو کس طرح سے یہ ہے. ہاں تھوڑی خون کی کمی بتائیے, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا بھی کاربر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, تقریباً 6 مہینے سے میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میرے پر کوئی کچھ کروا رہا ہے. اچھا, اس میں آپ کو ویسے کچھ چیز سامنے نظر آئی ہے کہ جس میں آپ کو لگ رہا اور آپ جس میں کنونس ہو گئی ہوں کہ اچھا کچھ ہے؟ نہیں نظر کچھ نہیں آتا, لیکن مجھے لگتا ہے ایسی ہے تو وہم ہے, کیا مجھے کچھ نہیں پتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, لگتا ہے مجھے, لیکن کبھی نظر نہیں آیا مجھے, کبھی میں نے دیکھا نہیں. کبھی کام آپ کے سے بگڑے ہوئے, خراب ہوئے, کام بگڑے ہوئے, ہاں یہی نا کہ شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. میرا اپنا مجھے اتنی سستی ہو گئی ہے کہ میں دل نہیں چاہتا میرا کوئی کام کرنے کو, دل نہیں لگتا میرا کام میں, کہ جیسے کہ میں سوچتی ہوں کہ چلو ابھی اٹھوں گی, کر لوں, کہیں جانا ہے ہاں ابھی جاؤں گی, لیکن نا عجیب سی بس کیفیت ہے کہ جیسے کیا بتاؤں میں آپ کو کہ بہت زیادہ میں کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا, دل نہیں لگ رہا بالکل. ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے ساتھ جو ہے نا کوئی میرے پر کوئی عملیات کروا رہا ہے, جس طرح سے میری کنڈیشن ہے پچھلے 6 مہینے سے. اور اس سے پہلے سر میں آپ کے درد بہت, سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کالر بھی ہمارے سے سب آئے. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم. صبا جی پہلے پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. میں آپ سے پلیز دوبارہ ریکویسٹ کروں گی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, ورنہ مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑے گی. آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ڈراپ دا کال. علامہ صاحب, وہ جو بات کری کہ سر میں درد ہے, یا وہ کہتے ہیں کچھ وسوسے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتی مجھے لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بات کہوں گا, جو ڈاکٹر صاحب بھی یہ بھی ہم بھی جو کچھ بتا رہے ہیں نا, کسی بھی چیز کو عمل کرنے سے پہلے, اس کو اختیار کرنے سے پہلے 10 روپے 5 روپے 20 روپے جتنی استطاعت ہو صدقہ نکالا کریں پہلے. صدقہ کس نیت سے کہ جنہوں نے مجھے یہ بتایا ہے اس حوالے سے اس پر عمل کرنے کے لیے صدقہ نکال رہی ہوں یا نکال رہا ہوں, یہ نکالا کریں, یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ خالی عملیات کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات انزائٹی پرابلمس بھی ہوتی ہیں انسانوں کو جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آسان جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب اس بات پہ وہ اگری کرتے ہیں نا کہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن ایگزسٹ ہے, تو یہ دیکھیں نا یہ مجھے بات اتنی اچھی لگتی ہے جب ہمارے عالم دین جب کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بات ہوتی ہیں. اور دیکھیں میں بات بتاؤں آپ کو, ہمارے معاشرے میں 70% 100 آدمی اکٹھے کیجیے, 100 آدمی یہ کہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا 70% نفسیاتی پرابلمس ہوتی ہیں ساری یہ. ٹھیک ہے نا. 30% کا ریشو ایسا ہوتا ہے جن کے ساتھ واقعتاً کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, کیونکہ یہ ان تمام معاملات کے اندر نفسیات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. کوئی بھی عامل کسی کے پاس آپ جائیں گی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تمہیں کچھ نہیں ہے. 4-5 سوالات نفسیاتی ہوتے ہیں, آگے بیٹھیں گے تمہارے ساتھ ہی کوئی آدمی انکار ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور خاتون جائیں گی, خاتون کہیں گے تمہارا شوہر توجہ نہیں دے رہا تم پہ آج کل, اور کوئی عورتیں بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو کہیں گے نہیں میں شوہر توجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں. اور ایک اور سوال کہ تم جو کام کرنا چاہتے ہو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہوتا. اچھا, رہی ہے بات چیزوں کا, سارے کے بہت ساری دعائیں ہیں, ہر آدمی سب کی یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. ایک کام تو یہ کیا کریں لازمی طور پر کہ زیادہ نہ صحیح ہے, اگر 10 تسبیح پڑھ سکیں تو اچھی بات ہے, ورنہ 1 تسبیح روزانہ صبح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ عادت بنا لیں. یہ سمجھیے پیناڈول ہے یہ. ٹھیک ہے نا. جیسے پیناڈول کھاتے ہیں نا ریلیف مل جاتا ہے. آپ اس کو آزما کے دیکھیے, اگر 100 دفعہ پڑھ لیں یا 10 تسبیح پڑھ لیں, اگر 1000 دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. 1 تسبیح کم سے کم پڑھیں اور پڑھ کے اپنے بدن کیجیے. آپ دیکھیے شولڈر بھاری ہو رہے ہوں گے, آپ کے تھکاوٹ ہوئی, ایک دم ریلیس محسوس ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو گھبراتے ہیں, سوتے میں ڈر جاتے ہیں, ساری معاملے ہوتے ہیں نا, ایک سفید کاغذ لیں باریک سا, تاکہ فولڈ کر کے تعویذ کی شکل بن جائے. وہ قبلہ رخ ہو کر نماز فجر کے بعد قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعراب کی فکر نہ کریں, خالی اس طرح سے لکھ لیں, اور 61 مرتبہ لکھ کر باقاعدہ اس کو فولڈ کر کے تعویذ بنا کے گلے میں پہنے, بازو میں آپ کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے وہ. ٹھیک ہے. یہ ایک طرح کا حصار ہے. تیسری چیز جو ہے سب کے لیے, ان کے لیے سب کے لیے بھی, کاروبار کے معاملات ہیں, بیماریاں ہیں, انجانے مسائل ہو رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ واقعتاً یہ ہو رہا ہے, جنات ہیں, نظر بد ہے, جادو, نہیں معلوم کیوں ہو رہا ہے, کہیں ہماری خطائیں تو نہیں ہے, کوئی غلط ہم سے تو کہیں نہیں ہوئی جو ہمیں یاد نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی چیزیں یاد نہیں کرتے, ہم دوسروں پہ دیتے. اس نے ایسے دیکھا تھا اکثر ویسے کیا ہوتا ہے, تمہارے گھر میں کسی خاتون نے کیا ہوگا اور خاتون کی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بڑی ہوں گی,
پلکیں بڑی ہوں گی. اب انسان ہر آنے والی کو آنکھ دکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں خوبصورت ہے, یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے بہترین اکثر عمل جو ہے 4 رکعت نماز مہینے میں ایک مرتبہ لازمی پڑھیں, رد مظالم کی نیت سے. رد مظالم کیونکہ کوئی جادو ہے, جنات ہے, 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے, 2 رکعت کر کے. یہ انسان مظلوم ہو گیا نا, مظلوم ہو گیا, اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے کہ 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں. ترکیب کیا ہے کہ پہلی رکعت سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص, ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص. نماز کو تمام کیجئے, ٹھیک ہے. پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھیے, پھر رکعت اول کے اندر تیسری رکعت کے اندر اب 50 مرتبہ, اب 75 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگی, ٹھیک ہے. پھر چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ ایک سورہ اخلاص, یہ پڑھیے. پڑھنے کے بعد دعا کیجئے, اللہ اس 4 رکعت نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میری ذات سے کسی کو بھی اشارتاً کنایتاً لفظاً کسی بھی اعتبار سے میری ذات سے غیر ارادی طور پر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ اس کو رد فرما دینا. میں بھول گیا ہوں تو اس کو رد فرما دینا, اور اگر واقعتاً میں کسی کا مجرم ہوں تو اس کے دل کو میری طرف سے نرم کر دیں میری طرف سے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی شخص اس کا عادی بنا لے, وقت لگتا ہے, آہستہ آہستہ اپنے معاملات میں خود وہ بہتری محسوس کر لے. بہاڑی سماست کالونی نبیہا, السلام علیکم جی. السلام علیکم نبیہا, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک نبیہا, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا, پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا وسوسے ہیں. جی بتائیے. جی ہم پرسوں شادی پہ گئے تھے تو نا گھر میں ایک کلاک لگا ہوا تھا, وہ قدرتی طور پہ ٹوٹ گیا. اچھا جی وہ شیشہ ٹوٹا نا, اسی وقت میرے دل میں ایسے کہ محسوس ہوا کہ جیسے ابھی کوئی نقصان ہوگا, ہم سفر پہ جا رہے ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ یہ ایسا وغیرہ. کل شام ہم واپس آئے, ادھر بہاڑی سے ہمارا موبائل چوری ہو گیا ہے. تو بس وہی جو وسوسہ تھا نا دل میں وہ میرا پورا ہو گیا. میں حالانکہ آیت الکرسی پڑھتی رہی, نماز پڑھی الحمدللہ, جو بھی اپنے کے دم پہ حفاظت کے لیے کرتی رہی استعمال, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہی تھا کہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا, تو وہ ہو گیا. بس کیونکہ آپ نے وہ سوچ لیا نا, اس لیے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سوچنا پازیٹیو چاہیے. جہاں پہ سوچ نبیہا ٹھیک ہے, سوچ ہے, لیکن میرے اکثر ایسا ہوتا ہے جیسا جو میں پتہ نہیں سوچتی ہوں ویسا ہو جاتا ہے. یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بس میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ وسوسے اکثر میرے سچے کیوں ہو جاتے؟ بس مجھے نا ایک وظیفہ بتائیں. بس ٹھیک ہے, اب آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے. ایک تو وظیفہ آپ نے نیگیٹو سوچتا ہے, لیکن جی کہ عمران بھی آپ کو بتاتے ہیں, عمران بھی وہ کہتی ہے جو میں نیگیٹو سوچتی ہوں وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی تو نیگیٹو مینیفیسٹیشن ہوگی نا ویسے دیکھا جائے تو. ایک تو چلیں یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, مالی نقصان پہ ٹل گیا. موبائل اگرچہ کوئی انسان کو جب چھن جائے چوری ہو جائے ایسا لگتا ہے دل نکال لیا کسی نے. آج کل تو نا موبائل اتنا دل ہمارا مٹھی میں بند ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کوئی جانی نقصان نہیں کیا. اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, اور نقصان پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے, ان کی ایک دفعہ چوری ہو گئی, برتن اچھے کراکری دیکھ رہے ہیں, تہجد میں اٹھے ہوئے, ایک چور آیا سب لے کے جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ فرما رہے ہیں. مرید حیران کہ چوری ہو رہی ہے, الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اچھا شام کو ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں تھے وہ, کہ وہ کسی نے, وہ جو چور تھا اسے چوری کر کے پھر وہ جا کے بازار میں برتن سارے لگا لی کراکری بیچنے کے لیے. اب جو حضرت کا معتقد آ رہا ہے دیکھ رہا ہے ایسے برتن حضرت کے گھر دیکھیں, حضرت کو بڑے پسند ہے, چلو میں لے جاتا ہوں. کوئی پلیٹ لے آیا, کوئی پیاری, کوئی اس طرح کر کے خرید کے شام کو برتن پھر واپس آ گئے. پھر کہتے ہیں الحمدللہ. تو جو شاگرد خاص تھا جو رات میں بھی ساتھ تھا, کرنا یہ کیا ماجرا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے تو بھی الحمدللہ, چیز آ رہی ہے تب بھی الحمدللہ. تو فرمانے لگے جب چوری ہو رہی تھی نا چیز, میں اپنے دل کو ٹٹولا کہ مجھے اس میں کوئی ملال کوئی افسوس ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا الحمدللہ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا کہ بس اللہ کی دی چیزیں کوئی لے جا تو الحمدللہ پڑا اس پہ کہ شکر ہے میرے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہے. اور جب واپس اللہ تعالیٰ نے پھر چیزیں لوٹا دی تو اس پہ الحمدللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر تو نے پھر دے دی. تو اس لیے اس کیفیت پہ تو ہم نہیں پہنچ پاتے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے. اب رہی بات کس طرح نقصان ہو گیا, تو ایک میں وظیفہ بڑا زبردست بتا رہا ہوں, اکثر میں بتاتا رہتا ہوں, بڑا مجرب وظیفہ ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25 ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر کسی نے کوئی جادو کروایا ہے یا کوئی نظر لگا رہا ہے جان بوجھ کر, ایک تو قدرتی طور پہ نظر لگ رہی ہے, ایک جان بوجھ کے کوئی نظر لگا رہا ہے, تو اس کا کیا ہوا عمل وہ اسی پہ پلٹ جاتا ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ خواب میں یا ظاہر میں کوئی نہ کوئی وہ دشمن
ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا کرنے والا. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 ہے, اس کو کم از کم صبح شام 8 مرتبہ پڑھ لیں, بڑے سے بڑا جادو اسی پہ پلٹ جائے گا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اس آیت کے ذریعے سے برکت یہ ہوگی کہ بھئی وہ جس نے کیا, اب تعویذ سفلی کچھ بھی ہو وہ سارا اسی اوپر واپس پلٹ جائے گا, وہ اپنی تکلیف میں خود مبتلا ہوگا. تو 8 مرتبہ صبح شام. صبح شام سے مطلب یہ ہے کہ اگر طلوع آفتاب کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلی, اگر غفلت ہو گئی نماز میں, اٹھتے باوضو کے نماز پڑھ لیں, پھر اس کے بعد پڑھ لیں, شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیں. اسی طرح دوسرا ایک عمل ہے سورہ کوثر کا. سورہ کوثر کے تو اتنے فوائد ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس میں آخر میں جو آتا ہے ان شانئک ھو الابتر, یہ بہترین پاورفل عمل ہے. تو سورہ کوثر پوری 11 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کریں, اور پھر ان شانئک ھو الابتر کا ورد رکھا کریں کہ اس سے تیرا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا جو بھی دشمن بدخواہ ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور خار ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک یہ جو انہوں نے گلاس ٹوٹنے کے والے سے بات کی, یہ نا کچھ توہمات ہم میں رہے, گلاس ٹوٹ جائے ہم کہتے لو جی کوئی یقیناً کوئی جو خطرہ آگے آنے والا ہے اس کا پیش خیمہ ہے. گلاس ٹوٹ جائے یہ بھی کہتے ہیں لو جی خطرہ ٹل گیا. تو یہ جو ہمارے دماغوں میں یہ ایسی سوچ ہے کہ جی چھوٹی گھر میں کوئی چیز ہوگی, اس کا کیا حل ہے؟ جتنا آپ وساوس سے بچنا چاہتے ہیں نا, وساوس اتنا ہی حاوی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آسان, سب سے آسان ہے سورہ ناس پڑھنا. 3 مرتبہ پڑھیں, دم کریں. نقصان ہو رہا ہے نا, خدا کا شکر ادا کریں کہ کوئی جانی مالی, ہم چھوٹے نقصان پر یہ سوچتے ہیں یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے نقصان سے بچایا, آپ اس بات پر شکر ادا کریں. اور خواتین میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے, اکثر لوگ جو ہے وہ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عاملین ہی جادو کرتے ہیں, لیکن نہیں, خواتین بھی جادو میں بہت ماہر ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا, گروہوں میں پھونکنے والی خواتین, ٹھیک ہے. تو خواتین سے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ. اور بھائی اب تو آپ کی تصویریں, آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ اتنی تصویریں لگاتے ہیں تو آپ کی تصویروں پہ لوگوں کو پھونک مارتے ہیں. ہمارے ساتھ سبت حسین موجود ہے جی, کالر اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میڈم, یہ پورے پینل سے کوشچن کرنا تھا کہ گھر میں جو ہے نا وہ مائکرو ویو اوون رات کو خود ہی وہ آن ہو جاتا ہے, اور کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے, ہم نے حالانکہ اس کو آف کیا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ لائٹ چل پڑتی ہے. تو یہ تھوڑا سا مطلب, حالانکہ گھر میں ماشاءاللہ عبادات بھی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے ذرا پینل سے ذرا رہنمائی دینی. ٹھیک ہے, آپ ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اور گھر میں کوئی ایسی, اور یہ کب سے ہو رہی ہے آپ کے گھر میں چیزیں؟ یہ تقریباً کوئی 5-6 مہینے سے. 5-6 مہینے سے, چلیں. اچھا, اور آپ کو ابھی تک کوئی نقصان پہنچایا ہے اس چیز نے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسے, بس خوف دل میں آتا ہے اس سے. یقیناً یہ تو ایسے سچویشن میں خوف زدہ ہوتا ہے, ان یوزول چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں. سبت حسین بھائی آپ شو دیکھتے رہیں, میں بالکل مفتی بھائی سے, نور بھائی سے کا جواب بھی لوں گی, لیکن مجھے چھوٹی سی بھی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے کہیں میں جائیے گا. جی, بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے سبت حسین ہمارے ساتھ کالر اسلام آباد سے موجود تھے, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں ایک چیز ہوتی ہے, یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جن آڈینس نے ابھی جوائن کیا ہے, کہ رات کو ان کا مائکرو ویو اوون خود ہی آن ہو جاتا ہے, ان کا کمپیوٹر, ان کا لیپ ٹاپ جنہوں نے شٹ اور پورا پراپرلی شٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے, وہ خود بخود آن ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آف کورس ایک اس کا خوف تو ہے, ٹیرر تو ہے دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ. یہ سورہ بقرہ کی آیت, اس میں اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء, وہ تمہیں نیگیٹیوٹی کا حکم دیتا ہے. کبھی تو وہ وسوسے پیدا کر رہا ہو, تو کبھی شیاطین, کیونکہ سورہ اعراف کے اندر ایک قسم کھائی, پروردگار میں تیرے بندوں کو تنگ کروں. تو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی فزیکلی بھی ایسے یعنی کہ اپنی ذات کو سائن دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب کرنا کیا ہے, دیکھیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین جنات چلے جاتے ہیں. کوشش کریں ہمارے لوگ تیز آواز میں پڑھیں, چلائیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر چلا بھی لیں. دوسرا یہ کہ نوافل گھر کے اندر ادا کیجئے, اور اگر آپ بڑی فیملی ہے تو خواتین پیچھے کھڑی ہو جائیں, بچے کھڑے ہو جائیں, پھر مرد حضرات جماعت ادا کریں. تیسرا یہ کہ اذان چاروں کونوں کے اندر دیں, تو جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ چلے جائیں گے.
تیسرا یہ کہ آیت الکرسی کی کثرت کرتے رہیں گھر کے اندر. اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ پر اٹیک ہو رہا ہے, کچھ لوگوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو گلا دبنا شروع ہو جاتا ہے یا سینہ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس طرح بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حاضری والی کیفیت ہوتی ہے, کبھی کبھی شیاطین جنات اس طرح کرتے ہیں, اس صورت کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط ملتا ہے, وہ آپ کو احادیث کے اندر مل جائے گا, تو وہ اپنے گھر کے چاروں دروازوں پہ آپ وہ خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لگا لیں, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے نام بھی لکھا تھا. ہاں ایک وہ لگا لیں, یا پھر آیت الکرسی آویزہ کر, کہاں سے ملے گا یہ بتائیں؟ یہ احادیث کے اندر مل جائے گا, آپ آرام سے گوگل کریں گے وہ سرچ مل جائے گا. اچھا دوسرا یہ آیت الکرسی آویزہ کر لیں اپنے چاروں دروازوں کے, جہاں جہاں بڑے انٹرنس جہاں ہوتی ہے وہاں دروازے کر لیں. مغرب کی نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دروازوں کو اس نیت سے بند کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب میں دروازے بند کروں گا مغرب سے پہلے تو شیاطین جنات گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک چیز ایک اور, رات میں اکثر ہم سنتے ہیں ہمارے گھر میں سے ہم سو رہے ہوں تو ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں گھر میں, تو اس کا مطلب ہے یہ لٹرلی وہ فورسز آپ کو ڈرا رہی ہیں؟ بالکل ایسا کرتی ہیں, کبھی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, کبھی آپ کے پاس سرگوشی کرتا ہے, کبھی خواتین یا مرد ہوتے ہیں ان کو پیر ایسے ہلا دیتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک دم چوک کے رونا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹے بچے ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں. حدیث کے اندر بھی کہ تمہارا جو بچہ روتا ہے اس کو شیاطین جو ہے وہ چٹکی نوچتے ہیں. جیسے فرشتوں کو بچوں کو فرشتے نظر آتے ہیں, بچوں کو ایسے شیاطین میں نظر آ سکتے ہیں کوئی اور چیز فورسز؟ بالکل نظر آ سکتی ہیں. اب یہ کہ ان پہ آیت الکرسی پر پڑھ کے دم کرتے رہیں, سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرتے ہیں, گھبرائیں نہیں. اور ایک بہن اور بات کروں گا, اگر یہ معاملات ہو جائیں, کسی پہ خدا نخواستہ جنات ہو جائیں, نفسیات کے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں. لیکن یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ہی نا آپ کو شیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو, اور شیزوفرینیا ایک بہت ہی خوفناک قسم کی بیماری ہے جس میں آپ کو مسلسل آوازیں بھی آتی ہیں. So you need to get yourself checked as well. ہمارے ساتھ حسین بھائی یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہے, ذرا ہم ان کا مسئلہ بھی جان لیتے ہیں. جی السلام علیکم حسین بھائی. وعلیکم السلام. کچھ عرصے سے میری عجیب سی کیفیت ہے. میں ورک پلیس میں ہوں یا گھر پر ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرا دم سا گھٹ رہا ہے, یا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگتا ہے. فار دا ٹائم بینگ کے لیے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور کبھی محفل میں مطلب کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں پر مجھے مطلب میرا انٹرسٹ نہیں رہتا, مطلب میں اپنی کیفیات کے اندر جو ہے نا میں انوالو ہو جاتا ہوں وہ. لیکن یہ فل ٹائم نہیں ہے, یہ کچھ پیچ آتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم کریٹ ہونے لگتا ہے. اور گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے سینے پہ جیسے بہت زیادہ ہیوی پن ہے, مطلب کوئی بھاری چیز آپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. آپ کی سانس جب رکتی ہے تو اس کی فیلنگس اٹس ویری ڈفرینٹ. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, بھاگ جاؤں یا بیٹھ کے ڈسکس کروں, تو اس وقت کیفیت بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اسی کہ اگر ہم رات کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یقیناً رات کا عمل جب میں سونے کی تیاری کرتا ہوں اور میں اپنے بیڈ پہ جا کے اب لیٹتا ہوں تو ایک تو نیند مجھے بڑی دیر سے آتی ہے. اچھا جب نیند آ بھی گئی تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا ٹانگ جو ہے نا وہ کھینچ رہا ہے, کھینچ کر مجھے کسی اور دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن مجھے سراؤنڈنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں تیزی سے فلیش کی طرح کھینچ رہا ہوں اور میں ایک دم گھبرا کے جو ہے نا اٹھ جاتا ہوں. کبھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ مطلب میرے سینے کے اوپر بیٹھ کے کوئی گلا دبا رہا ہے, اور ایسی فیلنگ کہ جیسے کہ مطلب بس اب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا, اس طرح کی فیلنگ جو ہے نا مجھے آنے لگتی ہے. اور کچھ ٹائم تو پہلے مجھے ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایک ان نون سی شخصیت ہے جو مجھے ویزیبلٹی نہیں ہو رہی ہے اس کی, وہ میرے پاس آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھرا ہے, اور وہ چھرا لے کر جو ہے وہ میرے سینے کے اوپر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں اس کو فائٹ کر رہا ہوں لیکن اس فائٹ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر میں وہ کامیاب ہو کے میرے سینے پہ چھرا گھوپتا ہے اور میں چیخ کے جب اٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے سراؤنڈنگ میں جیسے بلڈ میرے پڑا ہوا ہے, اور میں گھبرا کے جو ہے میں اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہوں. اچھا اس دوران میں میرے 2 بار ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کہ وہ تو ایک ہم اس کو اگر کانٹیکٹ کریں تو اس میں نہیں ہے. میں اس سلسلے میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس گیا. جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا اپنی رپورٹس وغیرہ, انہوں نے بولا کہ اچھا آپ رپورٹ دکھائیے, شاید اندر کوئی مینولی چینجنگ آ رہی ہو تو اس وجہ سے آپ کو لیکن انہوں نے کہا کہ یار جو آپ مجھے کیفیات بتا رہے ہیں وہ ہماری اسٹڈی میں ہی نہیں ہے.
آپ کسی علماء اکرام یا مفتی اکرام جو لوگ اس چیز کا ایڈوائز دیتے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. لیکن میں آج تک ابھی تک میں ان کے پاس نہیں گیا, لیکن میری کیفیات آج بھی بدستور ویسے ہی ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ان کیفیات سے فائٹ کرنا آ گیا ہے, مطلب وہ ایسا لگتا ہے جیسے اب روٹین کا ورک ہو گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سم ٹائم آپ کا جو ہے نا یہ پہچان تھی میں آپ کے ساتھ ہوگی. جی 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 یہ مطلب عجیب سی مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا, مطلب ڈاکٹرز نے ڈینائی کر دیا. اور یہ کتنے عرصے سے حسین بھائی؟ یہ تقریباً 3 months ہو چکے ہیں اس چیز کو, یہ کیفیت کو. لیکن اب فائٹ کر رہا ہوں میں اس چیز سے, لیکن کسی کے پاس گیا نہیں ہوں میں صرف ڈاکٹر کے علاوہ. ٹھیک ہے چلیں, ہمارے پاس علماء موجود بھی ہیں, ایک کال بھی موجود ہے, پھر میں بات بھی کرتی ہوں اس والے سے. السلام علیکم جی, شائستہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شائستہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میم یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے کافی ٹائم سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ رات کو لیٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ اوپر اس ہواؤں میں اڑ رہے ہیں نا, مطلب نیندوں میں ہوتے ہیں, پورا سوئے بھی نہیں ہوتے, مطلب خنودگی جیسے ہوتی ہے, سو رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اڑ رہے ہیں ہمارے نا, اور ایک دم سے اچھل نیچے گر جاتے ہیں, اوپر اٹھ کے نا نیچے گر جاتے ہیں, اور جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے جسم پہ پورے ریڈ ریڈ نشان آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, خود جیسے کسی نے نوچا ہوا ہے ان کے جسم پہ اس طرح سے. کافی ٹائم سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور وہ کافی چیک نہیں کروانے جاتے, کہیں لے کے جاؤ ان کو مزار آتے بھی دور بھاگتے ہیں, یا کہیں لے کے جانے کا بولو تو اعلیٰ تعالی کرنے مطلب جاتے نہیں ہیں. اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, یا کوئی جادو وغیرہ کیا ہے کسی نے, یا پھر کوئی اثرات وغیرہ کیا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. واقعی چلیں آپ نے اچھا کہ بہت ساری چیزیں چلیں جادو کے زمرے میں بھی آ جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں دیکھیں وہ جنات والے اس میں بھی آ جاتی ہیں. علامہ صاحب پہلے میں حسین بھائی کے جاننا چاہوں گی, پھر میں آپ سے ان کے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. دیکھیے اگر جو آپ کا تعلق کاروبار سے, جی جی میں جاب کر رہا ہوں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں, تو اوورآل یہ کہ اس میں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. آپ 3 چیزوں کی عادت بنائیے صبح میں نماز فجر کے بعد 110 مرتبہ سورہ الحمد, اور ایک تسبیح کم از کم سورہ اخلاص کی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فاتحۃ الکبیرہ, اس کو 3 مرتبہ آپ پڑھا کریں صبح میں, دوپہر میں, اور رات کو سوتے وقت. فاتحۃ الکبیرہ کیا ہے؟ اول و آخر 3 مرتبہ درود, 1 مرتبہ سورہ الحمد, 7 مرتبہ سورہ قدر, 3 مرتبہ آیت الکرسی, اور 1 مرتبہ 4 قل, ٹھیک ہے. یہ پڑھ کے اور اس پر اپنے دم بھی کریں, اور اس پانی کے اوپر پانی کو پی لیا کریں اس کے, ٹھیک ہے نا. تو گریجولی آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں, کیونکہ یہ جہاں کہیں بھی آپ کی جاب ہے یا جہاں بھی مصروفیات ہے, براہ راست آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ کہ جہاں بھی کبھی آپ کی مصروفیات ہے وہ نشانہ کہیں اور ہے, تیر کہیں اور لگ گیا ہے, یا آپ اس کے ساتھ میں بات ہے. صحیح. اچھا, اور وہ جو ہماری شائستہ بہن کی کال آئی تھی, وہ کہتی ہیں ان کے ہسبینڈ جب رات میں سوتے ہیں ان کو لگتا ہے وہ ہوا میں. جی یہ جو نا ان کا وہ مکسچر لگتا ہے جادو اور جنات دونوں چیزوں کا. یہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ جی وہ فلائی کر رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, اور پھر جو ابھی انہوں نے ذکر کیا بھائی نے, تو یہ سلیپنگ پیرالائز اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ایسے بھی اٹیک ہوتا ہے. ہاں سلیپ پیرالائز جی, کہ وہ سوتے میں نا بالکل ایسا بالکل پوری باڈی کو جکڑ لیتے ہیں کہ دل کی دھڑکن وغیرہ سب آکسیجن وغیرہ سب ایسا لگتا ہے اسٹاپ ہو کے رک گئی ایک دم. پھر بہت زور سے کوئی اللہ کا نام لے, کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھیں, بڑی مشکل سے اس کی بھی ہمت آتی ہے. جی جی, باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوتے وقت عمل معمول شریف بتایا کہ تو وہ قل شریف کو سورہ فلق اور ناس جو نا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی مٹھیوں میں دم کرتے تھے, سر سے لے کے پاؤں تک پھیر لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ شیطان وغیرہ کے حملے سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور ایک ٹوٹکا ہمارے کچھ یعنی عاملین حضرات کا کہہ لیں. اچھا, علماء اور عاملین میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. ضروری نہیں کہ ہر عالم دین مفتی عامل بھی ہو. بہت سے حضرات ہیں عالم ہیں, استاد ہیں, بہت بڑے وہ ہیں, لیکن وہ عملیات وغیرہ سے انٹرسٹ نہیں رکھتے. اور عاملین کا یہ کہ وہ ضروری نہیں کہ ہر عامل عالم بھی ہو, تو عامل درس تک رہ جاتے ہیں اور پھر کچھ اسے عملیات میں جاتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے عامل کا چناؤ کریں جو علم دین سے بھی وابستہ ہو. جو عملیات کی دنیا میں آج کل بہت بے دین فاسق و فاجر لوگ بھی اس طرح کے انوالو ہوئے ہیں. اور ایک نور بھائی جو بار بار ٹرم استعمال کر رہے ہیں خبیث جنات, تو وہ خبیث ہمارے جو گالی سے لفظ بن گیا نا, تو اس سے مطلب ہے ناپاک نجس جو جنات ہوتے ہیں وہ گڑبڑ کر ہوتے ہیں. تو ایک آیت پاک ہے بڑی زبردست, وہ 22ویں پارے میں ہے, وہ بڑی مشہور آیت ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کا بھی ورد رکھیں تو اس کی برکت سے سوتے میں جاگتے میں جو بھی جنات حملہ کر رہے ہیں, جیسے ان کو محسوس ہو رہا ہے ان کے شوہر کو کوئی چیز اڑا رہی ہے لے جا رہی ہے, وہ چیزیں ختم ہوگی. ایک بات جو آپ نے کہی تھی کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے چیزیں استعمال کی نہ دیں, یہ بہت
امپورٹنٹ ہے. آپ کی باڈی سے جو بھی چیز یا تو نکل لی, جیسے نیلز ہو گئے, بال ہو گئے, یا کوئی بھی چیز ہو گئی, یا آپ کی باڈی سے جو چیز ٹچ ہو گئی, چپلیں ہو گئی, کپڑے ہو گئے, ایون یہ کہ بہت سے غلط عمل کرنے والے وہ پاؤں کی مٹی لے لیتے ہیں مرد کی عورت کی محبت کے عمل کے لیے, کہ مرد سے اگر تعلق کرنا ہے اس کے پاؤں کی سیدھے پاؤں کی مٹی لے کے اس پہ کچھ پڑھ دیتے ہیں, یا کسی لڑکی کی پاؤں کی مٹی لی اس کے اوپر پڑھ دیا, تو اس سے بہت زیادہ چیزیں جو نا ہماری جو اس سے فزکس سے ٹچ ہوتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ کپڑے دے رہے ہیں اس نے کوئی جادو کروایا ہو, بلکہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اور اس کا انرجی جو ٹچ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے سیکنڈ پرسن پہ کوئی جنات ہو, جادو ہو, تو اس کی وجہ سے لنک اپ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. اب جب آپ کا ڈریس استعمال کرے گی یا کرے گا کوئی, تو اس کے اندر جو جادو ٹونے کے اثرات ہیں وہ آپ پہ منتقل ہوں گے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم پہ جادو کس نے کروایا ہوگا, ہم تو بہت شریف ہیں, ہم نے کسی کو کبھی لڑائی کی نہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ضروری نہیں کسی نے کروایا ہو, آپ نے نیل, ناخن, یا اپنے خواتین اپنے ناپاک استعمال کر کپڑے ڈال دیتی ہیں ادھر ادھر, تو گندی چیزوں خود بخود بھی جادو ہو جاتا ہے. ہوائی چیزیں بھی ہوتی, ہوائی چیزیں ہو جاتا ہے, بچپن سے سنتے کچرے میں پڑے ان چیزوں پہ ایک منفی اثرات آپ کی اس میں آگے لگ جاتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اپنے بال ناخن تو خاص طور پہ مٹی میں دبا دو. اسی طرح کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ گیدرنگ میں, آفس میں, شادی بیاہ تقریبات میں بہت لوگوں سے گھل ملنے بیٹھے ہوئے ہیں. گھلنے ملنے سے میں منع نہیں کر رہا, اگر لوگ کہتے ہیں نا ہم احتیاط کس سے کریں کس سے, میں کہتا ہوں سب سے ملنا جلنا تو ہے, لیکن کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کھانے پینے سے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اب کسی کے ساتھ کوئی مرض ہے. آلسو کسی کے گھر سے اگر میٹھا آئے, ہر ایک کے گھر سے میٹھا تو کہتے ہیں اس کو نہیں کھانا چاہیے. دیکھیں آپ کی بات سے ایک دم مجھے یاد آ گئی. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کسی کے کھانے میں لگے ہوئے, ایک دوسرے کے لوگ میں پلیٹ سے نکال کے کھا رہے ہیں. اب کسی بھی کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ تھا, وہ چیز آپ میں بھی آ گئی, تو آپ نے کروایا کسی نے نہیں ہے, لیکن کسی اور کی وجہ سے بھی چیز آپ کے ساتھ لگ سکتی ہے, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. بانو ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی بانو, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اب تو میری عمر 55 سال ہے, لیکن مجھے بہت تقریباً 40 سال پہلے سے ہی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں جب سو جاتی ہوں یا ہلکی نیند میں ہوتی ہوں تو مجھے کوئی چیز جیسے دبا لیتی ہے. تو اب میں اس کو بہت کوشش کرتی ہوں اس کو آزاد ہونے کے لیے, مگر میں بالکل ہل بھی نہیں پاتی ہوں, کوئی چیز, کوئی ہاتھ پیر کچھ نہیں ہلا سکتی ہوں. تو جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں, اسی کیفیت میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, آیت الکرسی ہو, درود شریف, کچھ بھی ہو, مطلب مجھے ہوش نہیں ہوتا, میں سو رہی ہوتی ہوں, لیکن جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں, بہت مشکل آزاد ہو پاتی ہوں اس شے سے. اور جس دن میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اور پورے جسم پہ پھیر لیتی ہوں, میں روز میرا معمول ہے. لیکن اگر جس دن میں نہ پڑھوں اس دن میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے, اور میں فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں, اگر اس وقت بھی میں دوبارہ یہ پڑھ کے دم نہ کروں تو پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. چلیے میں اس کا جواب لینے کی کوشش کرتی ہوں. میں آپ سے بھی لینا چاہوں گی, پھر میں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے آؤں گی. جی دیکھیں یہاں پر نا خواتین خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھیں. دیکھیں جب ہم ایک دعا ہے نا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے, وہاں پر خبثی والخبائث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی ناپاک جن اور جنیاں, یعنی جو ان میں بھی خواتین ہیں تو ان سے ہم نے پناہ مانگنی ہے. اور اس کے لیے نا خواتین پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر عاملین کے جو عاملین ہوتے ہیں وہاں پر خواتین زیادہ تر موجود ہوتی ہیں. تو خواتین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی غذاؤں کا بہت دھیان رکھیں, اس کا خیال رکھیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں تو خاص طور پر نفسیاتی جو امراض کا علاج کرتے ہیں ان کے پاس بھی کیوں جاتے ہیں, تاکہ جو بھی ان کی باڈیز میں کمی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا علاج دے رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اپنی غذاؤں کے اندر بھی عجوہ کھجور کا لازمی استعمال کریں, وہ 7 مرتبہ. اچھا کہ وقت بہت مختصر جاتے ہیں, مجھے بتا دیں یہ جو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لوگ ان میں بھی پڑھ کے, لوگ چینی پہ بھی دم کر کے دیتے ہیں, میٹھے میں جو کسی پہ جادو کرنا تو گھر میٹھا بھی بھجواتے ہیں, اس میں بھی کچھ پڑھ کے پھونکا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بتا دیں. دعا میں بتاتا ہوں, آپ گوگل بابا میں سرچ کریں گے مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اگر کسی نے کوئی شخص کچھ پڑھ کر بھی دیا ہے اور آپ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اچھا اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھ لیں, اگر یہ بھی ذہن میں نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ
پڑھ کے اس پہ دم کر دیں, کھا لیں, تو انشاءاللہ اگر کسی نے کچھ اس پہ عمل کیا ہے, پہلی بات ہے آپ سوچیں نہیں, آپ سوچیں گے جو اس طرح آپ پہلے بھی کریں تو انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا اور پھر ویسا ہو جائے گا. تو بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور یہ پڑھ کر دم کر دیا کریں. بسم اللہ, یہ جو میں نے آپ کو دعا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جادو اور جنات یہ کنیکشن میں ہوتے ہیں. جن پر جادو ہوتا ہے وہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جادو جب بھی عامل کرے گا تو وہ جنات کو یا موکلات کو لے گا اور موکلات اس کو تنگ کریں گے. اس میں آپ سورہ فلق و ناس پڑھتے رہیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچتے رہیں گے, محفوظ رہیں گے. صحیح. اور ساتھ میں ایک اور چیز جو کہ جس کا ایمفسائز ہمارے تمام علماء دین نے کیا وہ یہ کہ آپ باوضو رہیں, یہ بڑا ضروری ہے. اور آپ پہ اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ کو وضو کرنے سے بھی روکے گی, لیکن آپ نے فائٹ کر کے یہ تو ضرور کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.